Assalamu alaikum everyone and dear student. Welcome back to my channel Anam Azam Education World. پچھلے لیسن میں بچوں ہم نے پہلے 5 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی تھی دا سیویئر آف مین کائنڈ. اس لیسن کے اندر انشاءاللہ آج ہم بھی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور لیسن. پیراگراف نمبر 6. دا ریولیشن آف دا ڈیوائن مین وہی, میسیج مین پیغام یعنی پیغام الہی, وچ کنٹینیوڈ جو کہ جاری رہنا تھا, فار دا نیکسٹ 23 ایئر جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا, ہیڈ بگن شروع ہو چکا تھا, اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ رائزن مین کھڑے ہو گئے تھے, ٹو پروکلیم اعلان کرنے کے لیے یا پھر اشاعت اسلام کے لیے, دا ون نینس وحدانیت آف اللہ, ایک اللہ کی یعنی توحید کی, اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور مسلمانوں کی یا انسانیت کی اتحاد کے لیے. پیغام الہی کی وحی کی صورت میں جو اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا باضابطہ طور پر اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ہز مشن یعنی ان کا جو مقصد تھا, واز ٹو ڈسٹرائے تباہ کر دینا یا ختم کر دینا, دا نیکس بندھن یا کڑی آف سپرسٹیشیس توہم پرستی کی, اگنورینس جہالت, اینڈ ڈس بلیوس یعنی غلط عقائد, اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا, آ نوبل ایک شاندار کنسیپشن تصور آف لائف زندگی کا, اینڈ لیڈ اور رہنمائی کرنا مین کائنڈ انسانیت کی, ٹو دا لائٹ آف فیتھ یعنی ایمان کی روشنی میں, اینڈ دا ڈیوائن بلیس اور روحانی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی, جہالت, کفر کو مٹا ڈالنا اور حیات یعنی زندگی, حیات مین زندگی کے ایک شاندار تصور کو قائم کرنا تھا, جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی سرور اور نورانی ایمان سے روشنا کرانا تھا یا پھر منور کروانا تھا. نیکسٹ ہے جی, سنس دس بلیو یعنی اس عقیدے کے طور پر, واز تھریٹنگ خطرہ پیدا ہو گیا تھا, دیئر ڈومیننس یعنی غلبہ مین ان کے خاتمے کا یا پھر ان کی جو ہار کا, ان دا سوسائٹی معاشرے کے اندر, دا پیگن عرب یعنی عرب کے جو کفار لوگ تھے, اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ انہوں نے بڑھا دیا, پریشر آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اینڈ ہز فالوورس اور آپ کے پیروکاروں پر یعنی آپ کے ماننے والوں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے, ان کے کون مطلب کفار کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا, اس لیے عرب کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. دے وانٹیڈ وہ چاہتے تھے, دیم ٹو ریناؤنس یعنی وہ ختم کر دیں یا ترک کر دیں اس کے, دیئر کاز اپنے مقصد کو, اینڈ ٹیک اٹ اور اپنا لیں, ٹو آئیڈل ورشپ یعنی بت پرستی کو اپنا لیں. وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ اپنے مقصد کو ترک کر دیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو اپنا لیں. ون آن اوکیژن ایک موقع پر, دے سینٹ اے ڈیلیگیشن انہوں نے ایک گروہ بھیجا, ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کائنڈ اینڈ کیئرنگ شفیق اور رحم دل یا خیال رکھنے والے انکل چچا حضرت ابو طالب کی طرف. یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے کیا کیا تھا, کفار نے ایک گروہ بھیجا تھا حضرت ابو طالب کے پاس, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور قول اس میں ملتا ہے جو کہ انہوں نے فرمایا تھا, دائیں اور بائیں ہاتھ پہ سورج چاند رکھنے والا. ہوپفلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. دیو ٹولڈ ہم انہوں نے کہا, ادھر ٹو ریسٹین یعنی ان کو روکیں, دا رسول اللہ علیہ وسلم کن کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرام پریچنگ یعنی تبلیغ سے, اللہ کی میسیج پیغام, اللہ کے پیغام کو یا تو پھیلانے سے روکیں, اور ٹو فیس دیئر انیمٹی یا پھر ہماری دشمنی کو مول لیں یا پھر اس کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان آ ڈیلیما یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الجھن میں محسوس کیا یا پھر پایا, ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا یا بھیجا, اینڈ ایکسپلینڈ وضاحت کی, ٹو ہیم ان کے ساتھ, ود سچویشن انہوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب الجھن میں پایا اور اپنے نیفیو یعنی بھتیجے کو بلایا اور اس کے ساتھ یہ ساری حالات کا واضح طور پر بیان کیا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ود دیز میموریبل ورڈ یہی وہ یادگار ورڈز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. مائی ڈیئرسٹ انکل میرے پیارے چچا جان, اف دے پٹ دا سن اگر وہ سورج رکھ دے میرے رائٹ ہینڈ یعنی سیدھے ہاتھ کے اوپر, اینڈ دا مون ان دا لیفٹ اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند, ایون
دین آئی شیل ناٹ ابرڈن، پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا یا نہیں چھوڑوں گا، دا پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ، پھر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے دستبردار نہیں ہوں گا یا پھر اس کو ترک نہیں کروں گا. آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، دا ٹرو فیتھ، سچا ایمان، اپان دا ارض، زمین پر، آف پریش ان دا اٹیمپٹ، میں اس روح زمین پر سچے دین کو قائم کر کے رہوں گا یا پھر اسی کوشش میں جان دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے بہت متاثر ہوئے، ود ہز نیفیو، اپنے بھتیجے سے، فریم ڈٹرمنیشن، پختہ ارادے یا پختہ عزم سے، دیٹ ہی ریپلائڈ، جو انہوں نے جواب دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ایمان کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کو جواب دیا، دا سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے لگتے جگر یا میرے بھائی کے بیٹے، گو دا وے، اسی راہ پر چلو، نن ول ڈیئر ٹو ٹچ تھی، تمہیں کوئی بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا، آئی شیل نیور فار سیک تھی، میں اپنی راہ پر چلتے رہو، کوئی بھی تجھے ہاتھ چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ ہیز چوزن فار ہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ پر چلے جو اللہ نے آپ کے لیے چن لی تھی. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فریم ریزالو، گائیڈنس بولتے ہیں ہدایت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اینڈ فریم پختہ، ریزالو عزم، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ یعنی سامنے کیا، آل دا چیلنجز، مشکلات، ود گریٹ شان اینڈ ڈگنیٹی، وقار کے ساتھ. اللہ کی ہدایت اور عزم ارادے سے معمور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان اور وقار سے کیا. ان نو ٹائم، کچھ ہی وقت میں، ہی ایلیویٹڈ، سرفراز فرمایا یا پھر ان کو بلند فرمایا، مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل یعنی سب سے بلندی پر، پاسبل یعنی جو ممکن تھی، لیول سطح، ان بوتھ یعنی دونوں، اسپریچول روحانی اینڈ ورلڈلی دنیاوی ڈومینز دونوں. جلد ہی آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطح پر ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز فرمایا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عربز کانسکیوٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی یا پھر وہی قوت تھی جنہوں نے مکہ کو فتح نصیب فرمائی، وچ ہیو کریٹڈ ایور لاسٹنگ، جس نے پیدا کیا ہے ایور لاسٹنگ لازوال یا ابدی امپریشن، تاثر آن ہیومن ہسٹری، اور انسانی زندگی میں، جنہوں نے تاریخ انسان پر ایک لازوال نقشہ قائم کیا، تاکہ جن کے پیچھے زبردست قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی. نو ونڈر، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہی از یونیورسل اکنالج، یعنی ان کو پوری دنیا میں تسلیم کر لیا گیا تھا، یا پھر یونیورسل یعنی کائناتی طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا، ایز دا موسٹ انفلوئنٹ یعنی متاثر کن فگر، شخصیت، ان ہسٹری کے اندر یعنی تاریخ کے اندر. حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ کو عالمگیری یعنی دنیاوی طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر ہستی تسلیم کر لیا گیا تھا. ان دا ورڈ آف میکائیل ایچ ہارٹ، a گریٹ ہسٹورین، اب یہاں پہ ایک یہ رائٹر ہے جس کا نام بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق یعنی جو گریٹ ہسٹورین ہے، تاریخی ہے، مورخ ہے، وہ کیا کہتا ہے، a rank of the most influential person in history، یعنی کہ تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیات کی درجہ بندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل یعنی ذمہ دار ہیں، فار بوتھ دونوں، دا تھیولوجی یعنی مذہبی تعلیم یا مذہبی تعلیمات، آف اسلام کی، اینڈ اٹس مین ایتھیکل یعنی اخلاق، اینڈ مورل پرنسپل یعنی اخلاقی اصول. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات اور اس کے اعلیٰ اخلاقی اور شائستہ کردار کے اصولوں کے دونوں ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ دا کی رول یعنی انہوں نے مین کردار ادا کیا تھا، ان پروسلیٹائزنگ، ورڈ کیا ہے بچوں، پروسلیٹائزنگ یعنی کوئی مذہب تبدیل کر لیتا ہے، یا تبلیغ دین کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے دوسرے ملک میں جاتے تھے تو جب اسلام کو قبول کر لیتے تھے تو یہ اس میں آتا ہے. دا نیو فیتھ یعنی ایک نیا مذہب یا ایک نیا ایمان، اینڈ ان اسٹیبلشڈ اور قائم کرتے دا ریلیجیس مذہب پریکٹس اینڈ ان اسٹیبلش دا ریلیجیس پریکٹس، اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرتے.
علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ و تبدیلی اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانسیکوینٹ. پھر وہ لائن ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ عرب کی جو فتوحات کے دوران یا ان کے پیچھے کون سی قوت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنس پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمس. در حقیقت عرب کی فتوحات کے دوران در پردہ بطور زبردست قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے بڑے مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر ہے. دا عرب کانسکیوٹس آف دا 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کے عرب فتوحات نے تاریخ انسانی میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج تک جاری رکھا ہوا ہے. سچا تھرو ٹرانسفارمیشن یعنی تبدیلی آف مین آدمی کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہون منت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ڈی فیتھ ان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اوپر پختہ ایمان. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی انسانیت سے آپ کا پیار. اینڈ ٹو دا نوبلٹی عظمت آف ہز کریکٹر آپ کے کردار کی. بنی ہوئے انسان اور معاشرے کی اس طرح سے ایک مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور انسانیت سے آپ کا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. انڈیڈ در حقیقت ہز لائف از اے پرفیکٹ. ان کی زندگی ایک بہترین یا پھر مکمل ماڈل نمونہ آپ فالو پیروی کرنے کے لیے ہے. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یعنی کہ ہم سب کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے ان کو فالو کرنے کے لیے, ان کے کیے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے. حضرت قتاد رپورٹڈ حضرت قتار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آئی سیڈ میں نے کہا ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او مدر آف بلیورز اے مومنوں کی ماں ٹیل می مجھے بتائیں اباؤٹ دا کریکٹر کردار کے بارے میں آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں. اب یہاں پہ ایک بہت مشہور سی روایت آ رہی ہے جو کہ حضرت قتاد رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں مجھے بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہیو یو ناٹ ریڈ دا قرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئی سیڈ میں نے کہا آف کورس بے شک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہز مورل ان کے اخلاق اینڈ کریکٹر ان کے کردار آر این امبوڈیمنٹ مجسمہ آف دا قرآن کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار مجسمہ قرآن ہیں. دا فائنل ورڈ یعنی حتمی الفاظ یا آخری الفاظ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ یعنی انسانیت کو بچانے والے یا انسانیت کے نجات دندہ ان دا ہولی قرآن یعنی وہ کون ہے انسانیت کو بچانے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں ان دا ہولی قرآن کے اندر کیا حتمی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں او نبی اے نبی شیورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس گواہی دینے والا اینڈ بیریئر آف گڈ نیوز اور خوشخبری سنانے والا اینڈ وارنر اور ڈرانے والا اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ اور بلانے والا یا دعوت دینے والا ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن یعنی اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور روشن چراغ بنا کر. اے نبی یقیناً ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے لیسن. بچوں آج ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم گلوسری اور کوسچن آنسر کو فل اپ کریں گے اور اس کے بعد کمپلیٹ ایکسرسائز. ہوپ فلی کہ یہ لیسن آپ کے لیے یوزفل ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.